کچھ لوگوں کو کچھ اچھا لگتا ہے، کوئی کلر پسند ہے، کوئی شخص پسند ہے، کوئی چہرہ پسند ہے. جو مجھے پسند ہے وہ دوسرے کو پسند ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے. جس طرح ذائقہ زبان کا ہے اس طرح آنکھ کا بھی انسان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور بالکل اسی طرح ہماری روح کو بھی اللہ نے چکھنے کی اور یوں سمجھیے محسوس کرنے کی صلاحیت دی ہے. اور ایمان کی لذت کیا ہے کہ بندہ سجدہ کرے تو اسے سجدے کی لذت ملے، وہ تلاوت کرے تو اسے تلاوت کی لذت ملے، وہ درود پڑھے اسے درود کی لذت ملے، وہ ذکر کرے اسے ذکر کی لذت ملے. خوش نصیب ہے وہ جو ایمان کی حلاوت جس کو ملتی ہے. کئی لوگ ہیں جن کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، چین نہیں آتا، بوریت فیل ہوتی ہے. آ تو جاتے مسجد میں مگر بھاگنے کو جی چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری روح کو اب تک ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت نہیں ملی ہے. مجھے وہ برکتیں نہیں مل رہی جو اللہ کے ذکر میں ہے. اس پر علماء نے بڑی پیاری بات سمجھائی کہ جس طرح آپ کو بخار ہو جاتا ہے، ہمیں بخار ہوتا ہے تو منہ کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے نا. فیوریٹ بریانی گھر والے بنا لیں، ہم کہتے ہیں یہ کیسا کھانا بنایا آج؟ کہتے ہیں کھانا تو وہی ہے، ریسیپی بھی وہی ہے، آپ کے منہ کا ٹیسٹ چینج ہو گیا اس لیے آج آپ کو بریانی اچھی نہیں لگ رہی. وہی بچے جو روز پیارے لگتے ہیں، بخار میں طبیعت خراب ہوتا ہے کہتے دور کرو، بالکل مزہ نہیں آ رہا. مگر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ موڈ خراب یا چہرہ منہ خراب اس لیے کہ طبیعت خراب ہے. تھوڑے دنوں بعد دوائی پیتا رہوں گا تو طبیعت ٹھیک ہوگی تو کھانا بھی اچھا لگے گا، ذائقہ بھی واپس آ جائے گا. بالکل ایسے ہی اگر کسی کو عبادت کی حلاوت، ذکر کی لذت، قرآن کی تلاوت کی برکت نہیں مل رہی تو وہ مسجد چھوڑ کے نہ جائے، وہ عبادت چھوڑ کے نہ جائے، وہ اللہ سے توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے اور عبادت کرتا رہے. ایک دن آئے گا جب دل کا زنگ دور ہوگا، بیماری دور ہوگی، ہر سجدہ لذت دینے لگے گا، دعا کرے گا آنسو بہیں گے، یاد سنے گا رکت جاری ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کے دل میں وہ چاشنی اور وہ ایمان کی حلاوت آ گئی ہے. تو آج ٹاپک یہ ہے کہ رب کریم کو اپنا رب ماننا وہ لیول کون سا ریکوائرڈ ہے. تو آج ہمیں یہ سمجھنا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کی قدرت کو جانے، اللہ کیسا کریم اور کیسے قادر مطلق ہے، وہ کس قدر عظیم الشان ہے، اور یہ کائنات اس نے پوری بنائی ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر اور آج دنیا بھر میں یہ پلان کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں اور بالخصوص ہماری ینگ جنریشن کے دلوں میں ڈز گاڈ ایگزسٹ یہ بحثیں کی جا رہی ہیں کہ اب واقعی اللہ دنیا میں ہے، اور لوگوں کے ایمان کو ہلایا جا رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج ماں باپ کے پاس خود بھی پراپر علم نہیں ہے اور بچوں کو تو ایسے چھوڑ دیا ہے کہ چاہے وہ جو بھی دوست بنائیں اور وہ دوست انہیں ایمان کے بارے میں کنفیوز کرتے رہیں. تو آج انشاءاللہ ہم توحید باری تعالیٰ کے بارے میں سنیں گے کہ ایسا عظیم رب ہے، وہ مالک کیسا ہے، ایگزسٹنگ اس کی کیسی ہے، وہ کس طرح اس کائنات کو چلا رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت کس طرح بیان ہوئی ہے. کچھ آیتیں پیش کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. سورہ بقرہ پارہ 1 آیت نمبر 22 آپ نے سنی ہے. کیا فرمایا؟ اللہ پاک ایک ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے بنایا ہے، صرف وہی ایک خدا عبادت کے لائق ہے، لہذا اے لوگوں صرف اور صرف اسی رب کریم کی عبادت کرنی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو اس عبادت کا فائدہ اللہ پاک کو نہیں ہوگا، وہ تو بے نیاز ہے، بلکہ عبادت کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، تمہیں تقوی جیسی انمول دولت نصیب ہو جائے گی. اب ذرا اس آیت کے بارے میں ترجمہ ذرا دوبارہ سنیے گا. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہیں کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، اللہ کے شریک نہ بناؤ. اب ذرا غور کیجئے اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ فرما رہا ہے حقیقی خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، احسان در احسان فرمایا، تمہارے جینے کے لیے قسم قسم کی نعمتیں پیدا کی. وہی خدا ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اسی نے بارش برسائی،
اور اس بارش ہی کے ذریعے زمین سے پودے، سبزے، پھل یہ سب پیدا فرمائے۔ غرض کے رب کائنات نے تمہیں ایک قطرے سے انسان بھی بنایا، زندگی بھی بخشی، پھر زندہ رہنے کے تمام اسباب بھی مہیا کر دیے، تو بھلا بتاؤ تو کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ سب کر سکے؟ کوئی نہیں، بالکل نہیں، صرف وہی خدا سچا خدا قدرتوں والا ہے، لہذا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا، میرا مولا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، میرا مولا، میرا مولا سب کو وہی دے ہے روزی، نعمت اس کی، دولت اس کی، رازق داتا پالن ہارا، میرا مولا، میرا مولا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ رب نے کیا کیا بنا۔ ذرا زمین پر بات کرتے ہیں، یہ ارتھ جو ہے ذرا غور کریں۔ اللہ کریم نے نہ اس زمین کو بہت زیادہ سخت بنایا، نہ بہت زیادہ نرم بنایا۔ اگر زمین گارے کی طرح نرم ہوتی تو ہم یہاں ٹھہر نہ پاتے، اور اگر پہاڑوں کی طرح، آئرن کی طرح، لوہے کی طرح سخت ہوتی پھر بھی رہنا دشوار ہو جاتا۔ یہ زمین اتنی گرم ہوتی کہ ہمارے لیے اس کا سہنا ہی مشکل ہوتا، پھر نہ رہ پاتے۔ نہ اتنی ٹھنڈی بنائی کہ جینا یہاں مشکل ہے۔ اللہ اکبر، ہم ٹھٹر کر چلے جاتے۔ زمین کو بچھونے کی طرح بنایا۔ اگر زمین دیواروں کی طرح ہوتی ہم گھر کیسے بناتے، ہم اپنی کی تمام چیزیں کیسے بناتے؟ اللہ نے زمین کو بچھونے کی طرح بنایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو ایک خوبصورت سلوپ کے ساتھ بنایا ہے، یعنی زمین کو شمال کی جانب سے اونچا، جنوب کی طرف نیچا بنایا۔ اس زمین میں ڈھلوان ہو گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس دنیا میں جتنی بارش ہوتی سارا کا سارا پانی ٹھہر جاتا اور جناب جینا دشوار ہو جاتا۔ بارشیں ہوتی ہیں، پانی جتنا چاہیے مل جاتا ہے، مگر اس سلوپ کی صورت میں زمین جو ہے اس کا پانی سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا شاندار رب کی قدرت کا نظارہ اس زمین میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس زمین میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے۔ ذرا غور کیجیے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ زمین چیزوں کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے۔ آپ سوچیں جنگل میں کتنے جانور مرتے ہیں، اگر زمین میں ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، اس مٹی میں ان کو فنا کرنے کی طاقت نہ ہوتی، تو یہ تمام تعفن جو ہے، یہ تمام مردار جانور جو ہیں یہ زمین پر ہی پڑے رہتے اور ہمارا جینا دشوار ہو جاتا۔ ہم بقرعید میں جانور قربان کرتے ہیں، اس کا خون، اس کی آلائشیں زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یہ انسان کے لیے کس قدر بڑی آسانی ہوئی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اگر آگے چلیں تو آسمان کی اگر بات کریں، اللہ اکبر، آسمان، کیسا آسمان رب نے بنایا کہ آج سائنس حیران ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، جو میری عمر کے لوگ ہیں، جب ہم اسکول میں جاتے تھے تو ہمیں تو بتایا گیا 5 7 8 ہی پلینٹ ہیں، جوپیٹر تو پلوٹو تو مون مارس، 5 7 8 نام یاد کیے تھے، اور آپ ڈائیگرام بھی بناتے تھے کہ یہ زمین ہے اور اس کے سامنے 7 8 دائرے بناتے، سمجھ لے پوری کائنات ہم نے سمجھ لی۔ سائنس بڑے دعوے کرتی تھی، مگر آج پتا چلا کہ جناب اربوں کروڑوں کہکشائیں ہیں، اب تو بلیک ہول دریافت ہو رہے ہیں۔ اس پوری کائنات میں زمین تو ایک ڈاٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اس کا مالک ہے؟ یقیناً وہ ہمارا رب ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اشعار شاعر نے لکھے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، پاؤں تلے بچھایا، کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاج وردی ایک سائباں بنایا، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے خنڈر کو کیا گلستاں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا۔ ہائے ہائے، اب ذرا اگر اللہ کریم کی شان دیکھیں نا، اس کی قدرت کے جو نظارے ہیں۔ اب یہ پانی ہے، کتنا پانی ہم پیتے ہیں روزانہ، یہ پانی ہم تک کیسے پہنچا، صرف یہی سمجھ لینا تو انسان رب کی قدرت کا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ پہلے یہ بتائیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں، آپ کو یہ پتا ہے انسان کتنے؟ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اپروکسیمیٹلی 8 بلین، 8 بلین لوگوں کو روزانہ کتنے لیٹر پانی چاہیے؟ 3 4 لیٹر تو پانی، اگر وضو اور استنجا اور شاور والا پانی بھی ملا لو تو پر ہیڈ کتنے گیلن پانی میں اور آپ یوز کرتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ 8 بلین لوگوں کو روز پانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب غور کرتے جائیے گا۔ ایک ریسرچ ہے کہ دنیا میں جتنے ہیومن بینگز ہیں ملٹی پلائی بائی 10 اتنے اینیملز ہوتے ہیں، یعنی اگر 8 ارب انسان ہیں
تو 80 ارب جانور اس دنیا میں ہیں، اور اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کریں تو اتنے پرندے اس دنیا میں ہیں۔ 8 ارب انسان، 80 ارب جانور اور 800 ارب پرندے، یہ تو ہو گئی وہ مخلوق جس کو روز پانی چاہیے۔ اب اس کے بعد پودے کتنے ہیں؟ خربوں پودے، سارے جنگلات، سب، ہر پودے کو پانی چاہیے۔ ان سب کو روز پانی کون پہنچا رہا ہے؟ اور بلا ناغہ پہنچا رہا ہے۔ اور پہنچانے کا نظام پتہ کیسا ہے؟ اس قرآن کی آیت میں آپ نے سنا، اللہ نے اپنی نعمت کا اظہار فرمایا کہ اس نے تم پر بارش نازل فرمائی۔ آج ایک آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں زندگی کا ایک ہی جو کنیکشن ہے نا، وہ بارش ہے۔ یہ بارش ہی ہمیں پانی دے رہی ہے۔ اگر بارش رک جائے تو پانی نہیں ہوگا دنیا میں، پانی نہ ہو تو ایسے ایسے دنیا ہی ختم ہو جائے۔ یعنی بارش ایک ایسا کنیکشن ہے زندگی کا۔ اب آپ کہیں گے یار صرف بارش تو پانی نہیں دیتی، ہمیں تو بہت ساری جگہوں سے پانی ملتا ہے۔ مین ریسورس پانی کا بارش ہی ہے، اور کوئی ریسورس نہیں ہے دنیا میں پانی آنے کا۔ وہ کیسے؟ اب ذرا غور کیجئے، پہلے ذرا سائنس کو سمجھتے ہیں۔ بارش ہوتی کیسے؟ اللہ کی شان دیکھیں، سمندر کا پانی ایوپریٹ ہوتا ہے، بخارات کی صورت میں آسمان میں جاتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ روزانہ بلینز آف گیلن سمندر سے آسمان پہ جا رہا ہے، مگر یہ جانے کے لیے کون سی پائپ لائن ہے؟ ہمیں تو کبھی کوئی پائپ لائن نظر نہیں آئی جو اوپر جا رہی ہے۔ عرب ممالک میں سمندر کا پانی میٹھا کرنے کے لیے اربوں ڈالر کے پلانٹ لگائے گئے ہیں، مگر یہ سمندر کا پانی اوپر جا کے کون سا پلانٹ ہے جو دنیا کا بیسٹ منرل واٹر بن جاتا ہے؟ بارش کو آج سائنس بھی کہتی ہے، حالانکہ قرآن نے مائع مبارک کہا، مگر آج سائنس بتاتی ہے کہ دنیا کا سب سے صاف شفاف اگر منرل واٹر کوئی ہے تو وہ بارش کا پانی ہے۔ ارے جناب، آپ نے بھی ٹریول کیا، میں نے بھی ٹریول کیا، کئی بار جہاز ہمارا جاتا ہے، کلاؤڈ کو کراس کرتے ہیں، رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں، کوئی فلٹر پلان نظر نہیں آتا، کوئی ٹینک نظر نہیں آتا۔ یہ خربوں خربوں گیلن پانی اوپر کہاں اسٹور ہے؟ جناب سائنس کہتی ہے بخارات اوپر جاتے ہیں، بادلوں میں یہ پانی جمع ہوتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، کھارا پانی جاتا ہے، فلٹر ہو جاتا ہے، اور جب برستا ہے تو مائع مبارک بن جاتا ہے۔ نہ اوپر جانے والی پائپ لائن نظر آتی ہے، نہ فلٹر پلانٹ نظر آتا ہے، نہ اوپر ٹینکی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سوال یہ ہے، ایک کوشچن بن سکتا ہے کہ جناب بارش چلیں، سمجھ آ گئی کہ بخارات اوپر گئے، بارش آئی تو پانی آ گیا، لیکن جہاں سمندر ہی نہیں ہے، لینڈ لاک کنٹریز ہیں، وہاں بارش کیسے پہنچتی ہے؟ اللہ نے ٹرانسپورٹیشن کا نظام بنایا، ہوا چلائی جو ان بادلوں کو ان جگہوں پر بھی لے جاتی ہے جہاں سمندر نہیں ہے، اور وہاں جا کر بارش برستی ہے۔ اچھا بارش تو برس گئی، پودوں کو بھی پانی مل گیا، جانوروں کو بھی مل گیا، انسانوں کو بھی مل گیا، اسٹور کیسے ہوگا؟ آج بارش ہوئی کل نہیں ہوئی، کیسے پیتے؟ اللہ نے زمین کو انڈر گراؤنڈ ٹینک بنایا، اس کے اندر ایسی جذب کرنے کی، ایبزارب کرنے کی صلاحیت دی کہ جتنا پانی استعمال کرنا ہے کر لو، پھر یہ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب پانی کی شارٹیج ہے، بورنگ کرو زمین سے، پھر پانی باہر نکل آتا ہے۔ اچھا ہم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ برف جمانے کے لیے فریج میں پانی رکھتے ہیں نا، اللہ نے پوری دنیا میں فریج بنائے ہیں۔ یہ جتنے شمالی علاقہ جات، ناردرن ایریاز ہیں، بارش برستی ہے وہ برف بن جاتی ہے، وہ برف بن کے گلیشیئر بن جاتے ہیں۔ جب دنیا میں پانی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، وہ گرمی آتی ہے، وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے، آبشاروں اور ندیوں کے ذریعے دنیا میں پانی کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ خدا کی قسم، ہر پانی کے گھونٹ پر بندہ شکر ادا کرے کہ مجھ تک روز پانی پہنچانے کا نظام اس رب نے کیسا فرمایا ہے۔ اکثریت دنیا کو فری میں پانی مل رہا ہے، اتنی کوانٹٹی میں پانی ہے کہ جناب غریب کو بھی مل رہا ہے، امیر کو بھی مل رہا ہے، جانور کو بھی مل رہا ہے، پرندوں کو بھی مل رہا ہے۔ اب بتاؤ، اس رب سے محبت نہ کریں، اس رب کی عظمت کو نہ مانیں، اس کی قدرت کو نہ مانیں تو کس کو مانیں؟ اب جناب ہو سکتا ہے جو آج کل بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ سارا نظام تو ہے مگر اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہم مان لیں کہ رب عز و جل ایگزسٹ کرتا ہے؟ اللہ اکبر، سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی یہ قدرتیں دیکھ کر بندہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ارے آج اس مسجد میں اگر یہ گھڑی کا سیل ختم ہو جائے تو گھڑی بند ہو جائے گی، چینج کرو گے تو چلے گا، مگر یہ کیسا نظام ہے کہ برسوں صدیاں گزر گئی ہیں، ٹائم پہ سورج غروب ہو رہا ہے، ٹائم پہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب آج روزہ اتنے بجے افطار ہوگا اور کوئی آ کر کہے بھائی سورج غروب نہیں ہوا، آپ کیسے افطار کر رہے ہیں؟ جو ٹائم ٹیبل ہے، پوری دنیا اسی ٹائم ٹیبل پر چل رہی ہے، تو کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آج سے پرابلم نہیں ہے،
یہ ایتھیزم جو ہے، یہ لا دینیت جو ہے، یہ برسوں سے جاری ہے، اور لوگ آ کے اس پر جناب مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے مجھے دلیل دے اللہ ہے، اللہ کے ہونے پر میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ثابت کیجئے۔ اب امام شافعی اس وقت اپنی لائبریری میں یا کتابوں کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا میں تو ان کے پاس ایک شہتوت کا درخت تھا، فرمایا میں تو اس درخت سے ثابت کر سکتا ہوں اللہ ہے اور اللہ کی شان ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ کیا کمال کا جواب دیا۔ فرمایا دیکھو یہ شہتوت کا درخت ہے، ہرن آتا ہے، شہتوت کے درخت کے پتے کھاتا ہے، اللہ اس پتوں کی برکت سے اس ہرن کے اندر مشک بنا دیتا ہے، ہرن کے اندر سے مشک نکلتا ہے۔ اسی شہتوت کے درخت کو آ کر اب بکری کھاتی ہے، اس بکری سے مینگنیاں نکلتی ہیں یا دودھ نکلتا ہے۔ فرمایا اگر ریشم کا کیڑا شہتوت کا پتا کھائے تو اس میں ریشم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَمِنَ الَّذِي جَعَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّ طَبْعَ وَاحِدٌ، کہتے وہ کون ہے جو ایک ہی پتا کھا رہا ہے، پروڈکٹ ایک ہی ہے، مگر الگ الگ اس کو جناب نسل کھا رہی ہے اور سب کی پروڈکشن الگ بن رہی ہے، سب کا فائدہ الگ ہو رہا ہے۔ کوئی تو ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ اللہ اکبر، وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح امام اعظم تو امام اعظم تھے، علم کا سمندر تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ کچھ لوگوں نے آپ نے زج کیا ہوا تھا ان ایتھیسٹ کو، ان لا دینی لوگوں کو، وہ اللہ کا انکار کرتے، آپ مناظرے کے ذریعے دلائل کے ذریعے انہیں مسلمان کر لیتے۔ انہوں نے کہا ایک کام کرتے، یہ بندہ ہمارے کام کو پھیلنے نہیں دے رہا، ان کو سوسائڈ اٹیک کر کے مار دیتے ہیں۔ امام اعظم کو مارنے کے لیے آ گئے، کہا آج نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ امام اعظم فرماتے ایک بات کرو، میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر بے شک جو کرنا ہو کرنا، مجھے مارنے آئے ہو مار دینا، مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ کہ سوال کیا ہے؟ کہتے مجھے ایک بڑی سوچ آ رہی ہے بار بار، ایک بہت بڑی کشتی ہے اور اس میں تجارتی سامان ہے، تجارتی سامان اس میں ڈلا ہوا ہے، جیسے آج کے کنٹینر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کشتی ایک سٹاپ پہ رکتی ہے، سامان اترتا ہے، واپس چڑھ جاتا ہے، پھر وہ کشتی آگے بڑھتی ہے۔ نہ اس کشتی کو کوئی چلانے والا ہے، نہ اس کشتی کا کوئی کیپٹن ہے، وہ کشتی خود ہی پوری دنیا پہ سامان اتارتی جا رہی ہے، چڑھاتی جا رہی ہے، اور طوفان آتا ہے تو طوفان سے بھی گزر جاتی ہے، اور یہ چلتی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، ہم لڑنے آئے آپ سے، ایسی کون سی کشتی ہوتی ہے جس کا اگر آپ کو چلانے والا ہو، جنازہ سٹاپ پہ کھڑی بھی ہو رہی ہے، سامان بھی اتار رہی ہے، چڑھا بھی رہی ہے، طبیعت لگتا ہے خراب ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اتنی بڑی کشتی اور اتنا بڑا سامان لے کر بغیر کیپٹن کے، بغیر عملے کے چلے۔ اللہ اکبر، امام اعظم نے کہا یہی تو میری دلیل ہے کہ جب ایک کشتی نہیں چل سکتی بغیر کیپٹن کے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے چل سکتی ہے، جس کا نظام بالکل پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہے۔ صبح بھی وقت پہ ہو رہی ہے، شام بھی وقت پہ ہو رہی ہے، گرمیوں میں گرمیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں سردیاں آ رہی ہیں۔ ارے آپ تو فور کاسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ شام کو بارش ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہی میری دلیل ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو شہید کرنے آئے تھے آپ کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت پہ جتنا ڈیپ ڈاؤن جائیں گے نا، یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، اگر یقین کریں، یہ ہماری باڈی پر اگر ریسرچ کر لینا، ہماری باڈی میں اللہ کی قدرت کے اتنے نظارے ہیں کہ رب کو ماننا اور اس قدرت کو سمجھنا، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی۔ آپ ذرا کمال کی بات دیکھیں، اللہ پاک نے جو مجھے اور آپ کو باڈی بنا کے دی ہے نا، اس باڈی کے اندر اس کی قدرت کے اتنے نظارے ہیں۔ جب میں اور آپ چھوٹے تھے، ہمارے کپڑے بھی چھوٹے تھے، اب تو دیکھا ہوگا ٹاڈلر سائز، ینگ سائز، پھر اسمال، پھر میڈیم، پھر لارج، ہم بڑے ہوتے گئے، ہمارے چپل سے لے کر، جوتے سے لے کر، کپڑے تک سب بدلے گئے، مگر جو باڈی پارٹ اللہ نے لگائے تھے وہ آٹومیٹکلی بڑے ہوتے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہم پیدا ہوتے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں، اتنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے پیر تھے۔ ایسا نہیں ہوا 10 سال بعد میں اللہ چینج کر دے اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ خود ہی خود ایک تناسب کے ساتھ، ایک بالکل سیکوینس کے ساتھ بڑے ہوتے چلے گئے۔ اور سبحان اللہ، کس قدر اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے انسان کا اپنا وجود کافی ہے۔ آج سائنس حیران ہے۔ میں نے مدری چینل پر بھی ایک واقعہ بتایا تھا، پچھلے دنوں میں ڈینٹسٹ کے پاس گیا اپنے کسی دانت کے کام کے لیے۔ اس نے میرے ہی دانت کو جناب اس نے زوم کر کے جب مجھے بتایا، اس نے کہا کہ ایک دانت میں، ہمارے ہر دانت میں 3 نسیں ہوتی ہیں، اس میں لائف کس طرح ہے، جو ہمیں درد ہوتا ہے نا تو سینسٹیوٹی فیل ہوتی ہے۔ اس نے کہا سائنس حیران ہے، آج راکٹ بنا لیے سائنس نے، انسان کو اللہ نے جیسا دانت دیا آج تک کوئی سائنس ایسی دانت نہیں بنا سکی۔ یہ آرٹیفیشل دانت لگتے ہیں ہمارے، جو ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایگزیکٹلی وہ دانت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ ٹیمپریچر کنٹرولڈ ہے،
اس کے اندر یہ سسٹم بھی موجود ہے. آپ گرم کھائیں تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, آپ ٹھنڈا کھائیں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. دانت کے اندر اللہ کی قدرت کے کتنے نظارے ہیں, تو پھر کیوں نہ بے ساختہ کہیں کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت ساری دلائل علماء کرام نے اللہ کے ایک ہونے پر دیے. تو ہمیں جو میں نے کہا نا کہ جو اللہ کے رب ہونے پر یقین رکھے, اقرار کرے, پھر وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو آج ہمیں پہلی بات تو یہ ماننی ہے, اقرار بھی کرنی ہے, یقین کامل بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ اس عقیدے کو آگے بڑھانا ہے. اللہ ہے, اللہ ایک ہے, اور اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے, اور وہی ساری کائنات کو چلانے والا ہے. اور تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک بات بڑی سوچنے والی ہے. اللہ نے اس آیت میں ہمارے لیے کیا بیان کیا؟ آسمان بنایا, زمین بنائی, بارش برسائی, پودے اگائے, پھل اگائے, جانور بنائے. یہ سب کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے سب ہمارے لیے بنایا. ہمیں کس لیے بنایا ہے نا سوال؟ ساری کائنات رب نے بنائی ہمارے لیے, ہمیں فائدہ دے رہی ہے. سورج گرمی دے رہا ہے, رات آرام دے رہی ہے, بارش پودے دے رہی ہے, جناب فروٹ اگ رہے ہیں, سبزیاں اگ رہی ہیں, زمین اپنا کام ہمارے لیے کر رہی ہے. اللہ نے جس کام کے لیے دنیا میں جو چیز بنائی وہ سب ہمیں فائدہ دے رہی ہے. مجھے اور آپ کو کس لیے بنایا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. یعنی پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے, اور ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب دنیا میں جو چیز کام نہ کرے نا وہ ہم پھینک دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. کوئی نہیں ہوتا جو جوتا سر پہ رکھے اور ٹوپی پیر میں رکھے, کیونکہ جوتا پیر میں رکھنے کے لیے, ٹوپی سر پہ رکھنے کے لیے, جو جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہاں استعمال ہوتی ہے. اب سوچنا یہ کہ مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے بنایا گیا, ہم عبادت کر رہے ہیں, اور اگر نہیں کر رہے تو ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں. ہمیں اللہ نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے, مگر اشرف المخلوقات انسان کو اس لیے بنایا کہ ہم اس کی عبادت کریں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بادشاہ تمہیں کسی خاص کام کے لیے بھیجے اور راستے میں تم کسی اور کام میں لگ جاؤ ہیں, اور جب واپس آؤ اور وہ کام کر کے نہ آؤ تو بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ آپ کو بھیجا کسی کام کے لیے اور راستے میں کچھ اور کام کر رہے ہیں, آپ اپنے ملازم کو بھیجیں بیٹا جاؤ ذرا جا کے روٹیاں لے آؤ. 2 گھنٹے بعد آئے, بولے کیا ہوا روٹیاں؟ وہ راستے میں تماشا چل رہا تھا, میں تو وہ دیکھ رہا تھا, روٹیاں لینا تو بھول گیا. کیسا لگے گا آپ کو؟ تو فرمایا اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. تم لگے کس کام میں ہو؟ یعنی اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اچھا بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے عبادت نہیں کر رہا, باقی تو بہت کچھ کر رہا ہوں نا. اس کی بھی مثال امام مولانا جلال الدین رومی نے دی کہ کسی کو زبردست تلوار دے کوئی بادشاہ, ہیرے لگی ہوئی تلوار, اور اس تلوار سے جا کے وہ سبزی کاٹنا شروع کر دے. تو تلوار اور سبزی تو زندگی دی رب نے اپنی عبادت کے لیے, زندگی دی اسے راضی کرنے کے لیے. اور زندگی میں جو لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں, غلط کاموں میں مصروف ہیں, وہ سوچے وہ کیا کر رہے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کا بیان توحید باری تعالیٰ کو سمجھنا ہے, اللہ کریم کے ہم پر احسانات کو سمجھنا ہے, اور پھر اس سے سچی دوستی کرنی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے گا, اصل بندہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی اہم بات ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار غلام خریدنے گئے بازار میں. اس زمانے میں غلام پرچیز اور سیل ہوتے تھے. تو غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام کہتا ہے میرا کوئی نام نہیں, آج سے آپ جو نام دیں گے وہی میرا نام ہے. کہا اچھا تم کھاتے کیا ہو, پسند کیا ہے کھانے میں؟ کہا میری کوئی پسند نہیں, آقا آپ ہیں, آج کے بعد آپ جو کھلائیں گے میں وہی کھاؤں گا. کہا اچھا خواہش کیا ہے تمہاری؟ کہا حضور میری کوئی خواہش نہیں, آقا آپ ہیں, جو آپ کی خواہش آج سے وہی میری خواہش ہے. اچھا آپ تو اللہ والے تھے نا, آپ پر رکت طاری ہو گئی. آپ فرماتے یہ غلام ہو کر اس طرح مجھے سپرد کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ میرا کوئی نام نہیں, جو آپ نام رکھے وہ نام, جو کھلائے میں وہ کھاؤں گا, جو آپ کی خواہش وہ میری خواہش. تو کبھی میں نے اپنے رب کے لیے یہ انداز اختیار کیا کہ یا اللہ جو تیری خواہش, جو تیری رضا, جو تو عطا فرمائے گا وہ میں کروں گا. اللہ اکبر. یہ ہے اصل رب کو رب ماننا, کہ اللہ کے ہر فیصلے پر لبیک کہنا, اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اس پر بھی راضی رہنا. یہ کیا ہمارے اندر موجود ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا. ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار فرماتے اے شبلی, قیامت کا حساب تو بہت طویل ہوگا,
اس کا صرف خلاصہ دو باتوں سے فرمایا جائے گا. فارسی میں کہا من ترابودم تو کرابودی، اے بندے ہم تو تیرے لیے تھے، تو کس کے لیے تھا. غور کرنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو. اللہ سے محبت اور اللہ کریم کی رضا پر راضی رہنا اس بات کا نام ہے کہ رب کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ ہو وہ میں نے لبیک کہنا ہے، وہ میں نے سبحان اللہ ویلکم کرنا ہے. حضرت فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب مسکرانے لگے. لوگوں نے کہا آنسو بہانے کا وقت ہے، اب مسکرا رہے ہیں. فرمایا اللہ کا فیصلہ ہے نا، رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے نا، بیٹا بھی اسی نے دیا تھا، واپس بھی اسی نے لے لیا ہے، اگر یہ رب کی رضا ہے تو میں اس رضا پر راضی ہوں. اب ہم غور کریں، ہم کیا اللہ کی رضا پر راضی ہیں؟ ہم تو اللہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری تو فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں. پتہ ہے ہم اللہ سے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں. ہاں یا اللہ بیماری دور کر دے، کاروبار میں اضافہ دے دے، فلاں چیز بک نہیں رہی تو بک جائے، یا اللہ وہ اس کا ریٹ بڑھ جائے، اس کا ریٹ کم ہو جائے. یعنی ہماری ایک پوری لسٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں. علماء کہتے ہیں اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے بندہ اللہ سے یہ کہے یا اللہ جس حال میں تو رکھے اس حال میں میں راضی ہوں، اور اگر وہ حال میرے لیے تکلیف دے بھی ہے تو بھی میں راضی ہوں. یہ ہے وہ لیول جو اللہ کے بہت قریب آپ کو کر دے گا اور زندگی بھی آسان کر دے گا. آپ اللہ والوں کی ہسٹری تو پڑھیں نا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ صاحب السلام کا کیا واقعہ ہے؟ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتے آئے تھے نا کہ حضرت آپ اجازت دیں تو ابھی ہوا کا فرشتہ آیا کہ ہوا چلا کر آگ بجھا دوں گا. بارش کا فرشتہ آیا آپ اجازت دیں بارش برسا کر ابھی آگ بجھا دوں گا. مگر حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا؟ میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. جب لاسٹ مومنٹ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، حضرت جبریل آئے، کہتے حضور ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں. حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ راضی ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. اللہ نے جلا دیا؟ بتاؤ نا، نہیں نا، آپ نے اپنے آپ کو تو سپرد کر دیا نا. مگر اللہ کریم نے ڈائریکٹ آگ کو آرڈر کیا دیا؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. اللہ اکبر. وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ نو فلائنگ زون تھا، پرندہ اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا. مگر جب حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا، ایمان کیسا تھا، اللہ نے حفاظت کیسی کی. نمرود روزانہ اپنے محل کی چھت پر جا کر دیکھتا تھا حضرت ابراہیم کا کیا بنا ہے. اللہ اکبر. جس رسی سے باندھا گیا تھا نا وہ رسی جل گئی تھی، حضرت ابراہیم کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا. تو کیسے ہوا یہ کیسے مدد ہوئی؟ انہوں نے اللہ کے سامنے ڈیمانڈز نہ رکھی. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. یعنی اگر اللہ میرے دکھ میں راضی ہے میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. لیکن جب یہ لیول آ جائے گا نا پھر اللہ کی طرف سے وہ رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کو وہ قرب الہی نصیب ہوگا جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. میں اس کو بلا تمثیل سمجھاتا ہوں. آپ کے دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا آلویز اس کے بعد ڈیمانڈ ہی ہو، ابو موبائل فون چاہیے، نیو موٹر سائیکل چاہیے، میرے دوست ٹرپ پہ جا رہے ہیں مجھے ٹرپ کا ٹکٹ چاہیے، ابو یہ والا برانڈڈ واچ چاہیے، برانڈڈ شوز چاہیے. آلویز اس کے بعد لسٹ ہوتی ہے. ایک دوسرا بیٹا خاموش بیٹھا ہے. آپ کے بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو آپ دیں گے مجھے وہ چاہیے. ابو آپ جس پہ راضی اس میں میں راضی. بینگ اے فادر کون سے بچے پر پیار آئے گا کہ یار اس کے پاس ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے، اور دوسرا کہتا ہے ابو جس میں آپ راضی مجھ میں میں راضی. اچھا آپ کیا جو ڈیمانڈ کرنے والا اس کو زیادہ دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے؟ جس پہ پیار ہوگا اس کو زیادہ نوازیں گے. ایک بار کر کے دیکھو اللہ کی بارگاہ میں. ہاں اللہ سے کہو مولا میں اس بات پہ راضی جس میں تو راضی ہے. اے اللہ مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. یہ اللہ سے آپ ایک بار کنیکشن کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے. ہاں یہ بندہ جب اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے نا تو وہاں سے پھر جو نوازشات ہوتی ہیں. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو مینز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پیسے ہوں گے تو مسئلہ حل ہوگا، سورسز ہوں گے تو جناب مسائل حل ہوں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ راضی ہوگا، اللہ چاہے گا تو میرے پرابلم سالو ہوں گے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جناب پیسے ہوں گے تو غم دور ہوں گے. یہ بھول ہے آپ کی. اگر پیسے سے غم دور ہوتے نا تو کوئی امیر غمگین نہ ہوتا. وہ پیسے خرچ کرتا، اپنی خوشی خرید لیتا. ہم نے بہت سارے امیروں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے غم ہیں، اور کئی غریب ایسے جو سکون کی نیند سوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سکون دیا ہے، اللہ نے چین دیا ہے. چین دینے والا رب ہے. یہ اسباب کے پیچھے نہ بھاگو. آج ذہن بنا لیں
اسباب ضروری نہیں، اصل خالق کے اسباب کی رضا ضروری ہے۔ رب تعالیٰ راضی ہوگا تو یہ اسباب مجھے فائدہ دیں گے، ورنہ یہ اسباب بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ آپ نے نابینا دیکھا ہوگا، بلائنڈ، ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہے نا، بتائیے، آئیز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے مگر اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا، بالکل ہمارے جیسی آنکھیں ہوتی ہیں۔ بہرے کو دیکھا ہوگا، کان لگے ہوتے ہیں مگر سن نہیں پا رہا ہوتا، پیر ہوتے ہیں مگر لوگ چل نہیں پاتے، ہاتھ ہوتے ہیں مگر پکڑ نہیں پاتے۔ یہ کیا ہے؟ پتا چلا کہ پارٹ آف دا باڈی از نتھنگ، اللہ نے اس میں طاقت دینی ہے تو اس نے فائدہ دینا ہے۔ تو مجھے اصل توجہ کہاں رکھنی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، اللہ مجھ سے خوش رہے، اللہ راضی ہوگا۔ خدا کی قسم میرا رب وہ ہے، وہ چاہے تو آنکھ سننا شروع کر دے، کان دیکھنا شروع کر دے۔ یہ قدرت ماننی ہے اللہ کی۔ ہاں چلو اس کو اور ایلوبریٹ کر دیتا ہوں قرآن سے ہی، مجھے 2-3 سوالات کا جواب دیں۔ کسی کو پانی میں ڈال دیں تو پانی کا کام کیا ہے؟ ڈبا دینا ہے۔ کسی کے گلے پہ چھری پھرا دیں تو چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹ دینا ہے۔ کسی کو آگ میں ڈال دیں تو آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا ہے۔ بالکل لاجک، لوگ آج کل مجھے ہمیں سمجھاتے ہیں، یار آپ مولوی صاحب ہیں، سائنس کی بات کریں، لاجک کی بات کریں، 2+2 4 ہوتا ہے، یہ فارمولا ہوگا تو اس کا یہی ریزلٹ ہوگا۔ آپ عجیب بات کرتے ہیں، زکات دیں گے تو پیسے کم ہوں گے، آپ کہتے ہیں بڑھ جائیں گے۔ کیسے بڑھیں گے؟ لاکھ روپے تھے، 2,500 دے دیے، 97,500 رہ گئے، آپ کہتے ہیں ملٹیپلائی ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ایک ہے دنیا کا کیلکولیٹر اور ایک ہے رحمت الہی کا کیلکولیٹر۔ آج آؤ قرآن سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، آگ نے جلایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری پھرائی تھی، چھری نے کاٹا ہے۔ دریا میں حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں سمیت اتر گئے، دریا نے ڈبایا، کیا ہوا؟ راستے دیے نا۔ یہی ماننا ہے، میرا رب چاہے تو دریا راستے دیتا ہے، میرا رب چاہے تو آگ باغ بنتی ہے، اور میرا رب چاہے تو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ماننی ہے۔ اور اگر یہ جس دن آپ کا بلیف ہو گیا نا، ڈیولپ ہو گیا، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ ہم پتہ کیوں انزائٹی میں جاتے ہیں، ہم کیوں ڈپریشن میں جاتے ہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ تو پھنس گئے ہیں، یو آر ان ڈیٹ، یو ہیو نو وے، آپ تو اپنا قرضہ ادا ہی نہیں کر سکیں گے، آپ کی بیماری تو ختم ہی نہیں ہوگی، آپ کا پرابلم ایسا ہے مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا۔ بندہ کہتا ہے جب لائف ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر سوسائڈ کر لیتا ہوں، اور جناب یا تو پھر جناب وہ غلط کاموں کی طرف جاتا ہے۔ نہیں، لوگوں کے لیے میرا مسئلہ بڑا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج اس بیان میں آج جو ہم آئے ہیں، اللہ پر بھروسہ بڑھا کے جانا ہے، اللہ سے دوستی کر کے جانا ہے، اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، ون آف مائی فیوریٹ آیت ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا اس میں میسج ہے، اور یقین کریں ایسا ہوتا بھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ پھر وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ اچھا یہ بزرگ بیٹھے نا، ان کو یہ بات اور جلدی سمجھ آئے گی۔ کئی بار زندگی میں ہوا ہوگا، یار یہ سودا نہیں ملا، یہ بڑی اچھی پراپرٹی مل رہی تھی نہیں ملی، اتنی اچھی جگہ رشتہ ہو رہا تھا بچے کا رشتہ نہیں ہوا، یار یہ ڈیل ہوتے ہوتے رہ گئی، ہم اسی ٹینشن میں مر گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے تم جس کو اچھا سمجھ رہے ہو تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ اور کئی بار ایسا ہوا کہ کسی ملک کا ویزا نہیں لگا، کہیں جاب نہیں ملی، کہیں رشتہ نہیں ہوا، اور بعد میں جب اس کے کانسیکوینسز پتا چلے، ہم کہتے ہیں یار اللہ نے بچا لیا، اس وقت ہم تو بڑی کوشش کر رہے تھے، ہم تو بھاگ رہے تھے اس کے پیچھے، نہیں ہوا، بڑا افسوس بھی ہوا تھا اس دن، مگر آج پتا چلا کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا۔ ایسا ہوا ہی نہیں ہوا، کئیوں کے ساتھ ہوا ہوگا۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آج میں آپ کو آپ کا ٹینشن ریلیز کرنے کا فارمولہ دے دیتا ہوں۔ ہاں اگر آپ یہ واقعی بلیو کر لینا کہ اللہ میرے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بہترین فرماتا ہے۔ میری ماں، آپ کی والدہ، آپ کا والد آپ کے لیے کبھی رانگ فیصلہ کرے گا تو اللہ تو کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، مان لو نا کہ وہ مجھے نہیں دے رہا یہی بہتر ہے۔ ہاں اچھا بعض اوقات یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اب ذرا سنیے، جو یہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں نا، اب لرزنے والی حدیث سنیے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اور میری تقدیر پر راضی نہ ہو،
اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے. کدھر جائیں گے ہم؟ یعنی اللہ فرماتا ہے میرے فیصلوں پر اطمینان نہیں ہے نا, تمہیں میری دیوی پہ صبر نہیں ہے, تو پھر کوئی اور رب تلاش کر لو. یہ ماننا ہوگا کہ وہی میرا رب ہے اور میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نہر کے کنارے گئے. سنیے, آپ نے دیکھا کہ سارے بچے مزے کر رہے ہیں, نہا رہے ہیں, موج کر رہے ہیں. ایک بچہ اس میں نابینا تھا, بلائنڈ, بڑا خاموش بیٹھا تھا. اللہ سے دعا کی, یا اللہ اس کو بھی آنکھیں دے دے, یہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل لے. بیچارہ اکیلا بیٹھا ہے, گمسم بیٹھا ہے, باقی سب موج کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ نے دعا قبول فرمائی. اسی وقت اس بچے کی آنکھیں آ گئی. جیسی اس کی آنکھیں آئیں, اس نے آس پاس بچوں کو دیکھا, بچوں کو پکڑ کر پانی میں ڈبونا شروع کر دیا. کبھی کسی کو گرا رہا ہے, کبھی کسی کو مار رہا ہے. اللہ اکبر, غوطے دے رہا ہے, اور بچے مار دیے, اس نے قتل کر دیے. آپ نے دعا کی, یا اللہ اس کو پھر نابینا کر دے, تیرا فیصلہ درست تھا. آپ سمجھ رہے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بیچارہ پیچھے رہ گیا, اس کو یہ نہیں ملا. ارے اللہ بہتر جانتا ہے, میں اور آپ کیا جانتے ہیں. یہ اطمینان رکھنا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اگر یہ بات سمجھ آ جائے, جس کا مضمون یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے کچھ لوگ وہ ہوتے, حدیث قدسی سنیے, اللہ پاک فرماتا ہے میرے کچھ بندے وہ ہیں جن کے حق میں غربت ہی بہتر ہے. اگر میں ان کو امیر بنا دیتا تو ان کا حال بگڑ جاتا, اور میرے کچھ بندے وہ ہیں جن کے حق میں امیر ہونا بہتر ہے, اگر میں نے غریب بنا دیتا تو ان کا حال بگڑ جاتا. ہم نہیں جانتے کسی کی غربت اس کے ایمان کے لیے, کیونکہ اس کو اللہ مال دیتا, ہو سکتا ہے وہ مال کے ذریعے اتنے برے کام کرتا کہ اس کا ایمان چلا جاتا. اور کسی امیر کو امیر نہ بلکہ غریب بناتا, ہو سکتا ہے وہ فقر و فاقہ کو برداشت نہ کرتا, وہ کفر کر دیتا. یہ اللہ کی تقسیم ہے نا. ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. ہیں, اب اس کو آخری بات کر کے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں, ایک لاجک کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں, بات مزید کلیئر ہو جائے گی. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں, مکے مدینے جا کے دعا کی, بزرگوں سے دعا کروائی, ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا, کیسے اللہ سے محبت کریں, کیسے اللہ سے بھروسہ کریں. بعض اوقات معاذ اللہ کفریہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں. اب اس کو دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھیں کہ آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا ہو, آپ کا بھائی ہو, اور وہ جو ہے بیمار ہو, بخار ہو جائے, اس کو رونے لگے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے, آئی وانٹ ٹو, مجھے ٹھنڈا جوس پینا ہے. اب آپ بچے کو پلائیں گے آئس کریم یا جوس پلائیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں بخار ہے بیٹا, آپ نہیں کھا سکتے. وہ رو رہا ہے, وہ خوب گڑ گڑا رہا ہے, برابر میں آپ کا دوست بیٹھا ہے, کہتے ہیں کیسے ابو ہو, آئس کریم دے دو نا, اس کو رو رہا ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں والد ہوں, مجھے پتا ہے بچے کو کس وقت کیا دینا ہے. اب ذرا میرا جملہ سنیے گا, آپ والد ہیں, آپ کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, میں گڑ گڑا رہا ہوں وہ نہیں دے رہا. ارے یہی بہتر ہوگا نا. اگر مجھے گھر نہیں مل رہا, مجھے اولاد نہیں مل رہی, مجھے بیٹا نہیں مل رہا, مجھے جاب نہیں مل رہی, میرے کاغذات ٹھیک نہیں ہو رہے, تو مان لو کہ جو میرے لیے بہتر ہوگا وہی میرا رب فیصلہ فرمائے. اور جس دن یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا نا, آپ کی 80-90% ٹینشن ہی ختم ہو جائیں گی. مجھے یاد ہے, میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان میں سنا ہے, میں تنزانیہ میں تھا, افریقہ میں. تو ایک بزنس مین تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اچھا, وہ بزنس مین کا واقعہ میں نے کئی بار سنایا. اب دیکھیے اللہ نے اس کو اس یقین کا پتہ ہے صلہ کیا دیا کہ اس بزنس مین کا مدینہ پاک میں انتقال ہوا, اور جنت البقیع انہیں پچھلے دنوں نصیب ہو گئی. حالانکہ واقعہ بہت پرانا ہے. تو میں ان کے ساتھ تھا. مجھے کہتے ہیں میں نے بہت بڑی ایک سوسائٹی بنائی ہے, ہزاروں گھر بنائے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ ادھر آ کر دعا کریں. میں نے کہا چلے چلتے ہیں. ان کی گاڑی میں بیٹھا, ہم دعا کرنے گئے. تو ایک برج تھا جو کراس کر کے اس سوسائٹی پہ جانا تھا. اس برج پہ کچھ کام ہو رہا تھا. ہمیں وہاں پر کام کرنے والوں نے منع کر دیا کہ یو کانٹ کراس دس برج ٹوڈے. اور وہ بڑا آدمی تھا, اس نے فون کیا منسٹر کو کہ میرے ساتھ مولانا صاحب آئے ہیں, مجھے جانا ہے, دعا کروانی ہے. ادھر ادھر فون کرتا رہا, لیکن راستہ نہیں کھلا. ہم واپس آ گئے. جب واپس آئے نا, تو میں نے اس کو تھوڑا سا ہمدردی کے طور پہ کہا کہ حاجی صاحب کوئی بات نہیں, پھر زندگی رہی افریقہ آؤں گا تو پھر چلیں گے دعا کرنے. انہوں نے پتہ کیا جملہ کہا؟ کہتے عبدالحبیب بھائی, میرا جب کام ہو جاتا ہے نا, میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور جب کام نہیں ہوتا میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یقین کریں, میں گاڑی سے اترتے اترتے واپس بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ بات سمجھاؤ یار, یہ آپ نے کیا کہی بات, بڑی کمال کی بات ہے یہ, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ. اس بندے نے, حالانکہ وہ بزنس مین اربوں پتی آدمی تھا, اس نے کہا اگر کام ہو گیا تو اللہ نے کیا, کام نہیں ہوا تو بھی رب نے کیا نا, وہی بہتر ہوگا. ہم نہیں گئے تو یہ اچھا ہی ہوگا, اللہ نے بہتر کیا ہوگا. میں گاڑی سے اتر کر گمسم ہو گیا. میں نے کہا یار کمال ہے یار, ایسا توکل اس بندے کا. اگر جس بندے کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ میرا جو کام ہو گیا وہ بھی اللہ کا شکر ہے, نہیں ہوا تب بھی اللہ کا شکر ہے, تو ٹینشن کہاں ہے پھر؟ ہماری 99% ٹینشن تو یہی نا کہ یہ نہیں ہوا,
ویزا نہیں ملا، جاب نہیں ملی، پیسے نہیں ملے، پلاٹ نہیں ملا، رشتہ نہیں ہوا. جو ریگریٹس کیا ہے ہماری لائف میں، جو نہیں ملا وہ ریگریٹس ہیں. اگر میرا مائنڈ ہی یہ بن جائے کہ جو نہیں ملا وہ بھی اللہ کی مرضی تھی، میں اس پہ راضی، تو سارے ٹینشن تو ریلیز ہو گئے. اللہ کرے کہ یہ یقین نصیب ہو جائے. ہاں، اور اگر یہاں میرا کوئی بھائی کاروبار، جاب یا جناب اپنے پیسوں کے معاملے میں کسی تکلیف پہ یا لائیو بیان سن رہا ہے، کوئی غریب مجھے سن رہا ہے نا، اب میں آخری روایت سنا رہا ہوں. اللہ کی قسم یہ ایسی روایت ہے ادھر جا کے لگتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ سمجھ، خالی اس کے الفاظ پر ہی بندہ غور کرے تو گم ہو جاتا ہے. جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اے وہ میرے بھائیوں جن کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے نا، جن کو لگتا ہے کہ یار پیچھے رہ گیا، پیسے کم ہیں، گھر کرائے کا ہے، مسائل ہیں، شکوہ نہ کرنا، راضی. ہاں یہ اس میں آگے کنڈیشن کیا ہے؟ تھوڑے دیے پر راضی. تھوڑے دیے پر شکوے کر رہا ہے، کمپلین کر رہا ہے، اللہ سے ناراض ہو رہا ہے، پھر کام صحیح نہیں ہے. اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی رہو، اللہ تمہارے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا. یہ سودا مہنگا نہیں، واللہ سودا مہنگا نہیں. اب اس کو تھوڑا سا ادر وے اراؤنڈ کرے. میں سوچتا ہوں جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے ہمیں بہت چاہیے نا کہ اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ اور مل جائے، اور مل جائے. اور اس سے قیامت کے دن زیادہ عمل مانگ لیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ تیرے بندے تجھے تو کروڑوں سے اچھا رکھا تھا، تجھے تو اتنے پیسے دیے تھے، تجھے تو گاڑی بھی تھی، تیرے پاس گھر بھی تھا، تیرے پاس پاسپورٹ بھی تھا، اب تیری نیکیاں کہاں ہیں؟ تو پھر کیا جواب دیں گے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے جن کو اللہ کریم نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، جن کو کھانے پینے رہنے کے مسائل نہیں، ان کو پھر اللہ کا شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے. مگر آج حال پتہ ہے کیا ہے؟ لاجک تو یہ کہتی ہے کہ اللہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں. ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ عطائیں بڑھا رہا ہے، ہم خطائیں بڑھا رہے ہیں. جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنا غلط کاموں میں ہے. پہلے غریب تھا تو مسجد میں روز آتا تھا، اب تو مسجد میں بھی نہیں آتا. پلیز غور کیجئے. علماء سے یہ سوال ہوا، بعض اوقات کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمیں کیسا پتا چلے کہ ہمیں جو مال مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، دولت مل رہی ہے، یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ کیا کمال کا جواب علماء نے دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے نا، مال ملے، عزت ملے، شہرت ملے، اگر وہ نعمت تمہیں اللہ سے قریب کر رہی ہے تو سمجھ جاؤ یہ نعمت ہے، اور اگر وہ نعمت یا وہ چیز تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو سمجھ جاؤ وہ نعمت نہیں، وہ آزمائش ہے. اب آپ کا مال، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کی اولاد، آپ کی عزت، اگر ان تمام چیزیں آپ کو رب سے قریب کر رہی ہیں سبحان اللہ، پھر تو یہ نعمت ہے. مگر جیسے جیسے چیزیں مل رہی ہیں میں اللہ سے ہی دور ہو رہا ہوں، نمازیں کم ہو رہی ہیں، عبادت کم ہو رہی ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ یہ آزمائش ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کریم کے سچے بندے بن جائیں، اس کو حقیقی معنوں میں اپنا رب مانیں، اس کے فیصلوں پر دل و جان سے لبیک کہیں. اگر آزمائش بھی آئے اسے بھی ویلکم کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ رب کریم کیسے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے. کبھی کبھی آزمایا ضرور جاتا ہے، اپنوں کو ہی آزمایا جاتا ہے، مگر جو آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں نا پھر انہیں نوازتا بھی ایسے ہی ہے. اللہ ہم سب کو یقین کامل نصیب فرمائے. آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی جو ہے وہ ہمیں اللہ کی محبت عطا فرماتی ہے، توحید باری تعالیٰ کا درس دیتی ہے، عشق رسول پر ہمیں سبحان اللہ گامزن کرتی ہے. یہ ایسی تحریک ہے کہ جس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. اب بتائیے جو میں نے موضوع اختیار کیا اس کی ایک وجہ تھی. مجھے فضیل بھائی نے بتایا کہ یہاں پر چونکہ لوگ شہروں سے دور ہو گئے، دور دور جا کے رہنے لگے، تو اب ایسی صحبتیں ملنے لگی ہیں کہ ایگزسٹنگ آف گاڈ پر، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر اور توحید باری تعالیٰ پر بھی لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ پرابلم ہو رہا ہے. اب بتائیں نا یہ کون کام کرے گا؟ یہ کام علماء کریں گے. پہلے تو ہمیں علم دین سیکھنا ہوگا، پھر اپنے بچوں کو یہ علم دین سکھانا ہوگا. اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، نبی پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہمارے بلیفز کیا ہیں، یہ سب باتیں ہمیں پڑھنی بھی ہیں، سیکھنی بھی ہیں، اپنے بچوں کو سکھانی ہے. دعوت اسلامی یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہے. میں شکریہ بھی ادا کروں گا کہ مونٹریال میں جامعۃ المدینہ قائم ہوا، یہاں بچے الحمدللہ عالم دین بنے، یہیں کے بورن اینڈ بریڈ الحمدللہ علماء آپ کو دعوت اسلامی نے دیے. اور میں ان تمام عاشقان رسول کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس جامعۃ المدینہ کو چلانے میں اب تک اپنا حصہ ملایا. مجھے بتا رہے تھے یہاں کے نگران کہ جب کووڈ کا زمانہ تھا، جب واقعی ڈیفیکلٹ تھا، اس وقت بھی آپ نے ساتھ دیا، مگر یہ ساتھ آپ نے جاری رکھنا ہے. اس
جامعۃ المدینہ مونٹریال میں ابھی بھی الحمدللہ کینیڈا کے بچے پڑھ رہے ہیں جو عالم بن رہے ہیں. عالم جو ہے وہ شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ توحید باری تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچار کو اور پوری دنیا میں بلند کرے گا, عشق رسول بھی پھیلائے گا. تو ہمیں دعوت اسلامی کا یوں بھی ساتھ دینا چاہیے اور خود بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے. آج میں آیا ہوں تو آپ بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کروں گا, مگر دعوت اسلامی کا تو ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے نا. ہمارا فیضان مدینہ قریب ہی ہے تو وہاں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے. دعوت اسلامی کے مزید قافلوں میں سفر کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے, اور جو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جو 3 باتوں کا اقرار کر لے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے, حقیقی اقرار قلب نصیب فرمائے. اللہ کے ایک ہونے پر, نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر, اور دین اسلام کے حق ہونے پر, اور اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آخر میں مسجد کی انتظامیہ قبلہ امام و خطیب صاحب سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. آپ نے اتنی پیاری مسجد بنائی بھی اور ہمیں موقع بھی دیا. اللہ ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور آج کے اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ مزید روحانی بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ شکریہ۔